الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام 18واں رکوع دا اور پہلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت دے پڑھن دی غرض ہے کہ پچھلے جمعے جڑے سوال موصول ہوئے انہاں چ ایک سوال اس فتوے دے بارے سی جڑا جامع ازہر دے مفتی صاحب دا اخباراں چ آیا کہ انہوں نے آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے باقی بلا، کتا، رچھ، شیر جو بھی ہیں سب حلال ہے، مسلمان انہوں کھان، کسی قسم دی ممانعت نہیں۔ یہ سوال سی یا میرے کو لکھیا پیا تو وقت ہی نہیں ملیا۔ سوال اہم ہے کیونکہ قرآن مجید دی آیت بڑی علماء واسطے مشکل ثابت ہوئی، لوگوں نے دیجنا بڑیاں ٹامک ٹوئیاں ماریاں، پلے کچھ نہیں پیا، گل الجھی جلی۔ اس پاروں لوگ مغالطے کا شکار نہ ہو جان، اس آیت کی وضاحت ضروری ہے۔ آیت قرآن پاک بھی یہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تسی کہہ دیو لوگاں کہ جو کچھ اللہ دی طرفوں میرے تے وہی نازل ہوئی نا وہ دے اندر میں کوئی حرام چیز نہیں پاؤندا جڑی کسے کھان والے واسطے جنہوں کھانا چاہے حرام ہوئے، یعنی ایڈی وڈی ہے کہ کوئی حرام نہیں میری وہی کسے کھان والے لی بھی جڑا کھانا چاہے سوائے دے کہ وہ مردار ہوئے یا ذبح کیتے جڑا خون بہ جندا وہ ہوئے، یا سور دا گوشت ہوئے کہ وہ ناپاک ہے، یا اللہ تو سوا دوسرے دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ اے 4 چیزاں مینوں اپنی وحی چ ملدیاں، لا اجد فی میں اپنی وحی جنہاں تو سوا کوئی حرام نہیں پاؤندا۔ ایڈی واضح ہے تے اس پر وہ مفتی صاحب ہی نہیں، ساڈے ملک دے اندر بھی کئی لوگاں نے کتاباں لکھیاں جڑے حدیث دے منکر ہے، انہیں یہ آخیا بھائی کیوں انہیں حلال حرام بنائے تسی؟ نہیں کوئی کھانا چاہتا نہ کھاوے مگر حرام کچھ نہیں۔ جدو اللہ نے کھول کے کہتا بے میرے تے جو کچھ وہی نازل ہوئی ہے وہ کسے کھان والے واسطے کوئی حرام نہیں سوائے نہ 4 چیزاں، صاف کر اس طرح دے کیوں تسی حرام بنائے؟ کیا پرندے حرام ہیں کیا جانور حرام ہیں؟ کتاباں لکھ دی سنت دے منکر جڑے انہوں نے اتنے کتاباں لکھیاں کہ قرآن دے خلاف بن لئی پھر دے تسی کہنا تے علماء چوں انہوں نے مفتی صاحب نے انہوں لیا او دا ہی نہیں خیال ہے پچھلیاں دا بندے نویں گل پڑھ دے نا تو حیران ہو جاندے، حیران نہیں ہونا چاہیے۔ گل پیچھے بھی کئی لوگوں نے کہی بھی قرآن نے جدو صاف کہتا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری ویچ کوئی حرام نہیں، تو کیوں حرام پڑھاؤنے؟ اسی ہی فتح انہوں نے جامع ازہر دے عالم میں بھی دہرایا۔ یہ تفسیر دی کتاباں جدو الجامع لحکام القرآن قرطبی دجیاں پڑھے تو اتنے ذکر آ جاندہ کہ آ بندے جڑے اسے دے قائل ہے ہر شے حلال ہے سوائے نہ 4 چیزاں۔ دجیاں نے کیا نہیں اس معنی دی آیت ہے جدو مکے سی یہ گل اس وی ہوئی گل سی 4 حرام سی، بعد ہور بھی حرام ہوئیاں۔ اس لیے انہوں نے سورت مائدہ چ آخیا اللہ نے کیا کہ جنہوں لاٹھی ماری جائے وہ مرد ہے، جنہوں سنگ ماریا جائے مرد ہے، جڑا کھوج ڈگ کے مرد ہے، یہ چیزاں کچھ اور اللہ نے بیان کیتیاں مگر یہ گل کچھ نہ بنی کیونکہ وہ ساریاں مردار چاہدیاں کہ اپنے آپ ہی مرد ہے یا ادھر دیا چوٹاں لگ کے مرے ذبح نہ تو میتا کی تشریح ہوئی نا کہ مردار ہی کھول کے اللہ نے دستا کہ مردار ہے ہی نہیں جڑا تبھی موت مرے، اگر درندے نے پھاڑ لیا، کھوج ڈگ گیا، لاٹھی بجی یا کوئی زخمی ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکیا، مردار ہی ہوا۔ وہ صرف تفصیل ہے کہ گلوں میتا کھول کے بیان کے نویں حرام شاہ نہیں لڑی۔ کچھ نے کیا کہ قرآن نے تو حرام یہی کیتا مگر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتیاں چیزاں۔ انہوں نے کیا عقل دی گل کرو، رسول قرآن نو منسوخ کر سکتا؟ قرآن نے جدو آخیا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری وحی کوئی حرام نہیں، نبی پاک نے پھر حرام کولوں بناونی ہے؟ اس پاروں تسی حیران ہو گئے کہ عالم اسلام دے ایڈے وڈے عالم مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ہتھیار سر دیتے کہ ساری گلاں پڑھن تو یار پتہ لگا 4 حرام ہے اصلی، باقی جنیاں نے حدیث پاک انہوں نے کہہ لو بے مکروہ کہ اچھا نہیں۔ کہنا پہ گیا
کہ ایت نہیں جان چھڑ دی، ایت آندی کہ میری وہی سوائے 4 چیزوں کے کوئی حرام. اس تو مفتی ادر نے بھی جو کہا بھی بلی، کتا، رچ، شیر جڑے سارے حلال ہے اس سے فتوی دیتا ہے. دوجے پاس اسی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حرام کیتا اور چیزاں اور صحیح ترین حدیثاں. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام. درندیاں تو جنے ہیں نا کچلیاں نہ شکار کر دے، درندے جڑے پھاڑ کے جانوراں کھاندے وہ حرام ہے انہاں دا کھانا. ابن عباس نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع کرتا ان کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر، اڑن والے جانوراں تو جڑے پنجے نہ شکار کر دے. اے نہیں کہنا چاہیے طوطا پھڑ کے کھانا، پھڑ کے جانوراں کھانا اور بیچارے نے کہنا نہ کھانا. پنجے نہ پھڑنا نہیں، شکار کرنا کہ وہ شکاری پرندہ ہوئے، گوشت خور ہوئے، دنیا جانوراں نوں شکار کرے. اس تو پرندیاں چوں ذی مخلب اور درندیاں چوں کچلیاں جڑی منع کی. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ. ابو سالبہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گھراں گدھے آ یہ بھی حرام کیتے کہ گدھے دا گوشت بھی حرام. دوجی حدیث پاک چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کھچر بھی جڑا یہ بھی کیا کہ کھچر بھی نہیں تسی کھا سکتے. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیہ والحوم البغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر. یہ جابر فرماؤندے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے گھراں جڑے گدھے یہ بھی کیونکہ جنگلی گدھا حلال ہے، گور خر انہوں آتے انہوں گدھا کہہ مگر جانور ہی ہو رہے. گھریلو گدھے حرام ہے، کھچراں دا گوشت حرام ہے، درندیاں تو جڑے وہ حرام ہے پرندے. تو جدو اتنی احادیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں حرام کیتا، قرآن کہن دیا میری وہی چھوڑ حرام کوئی نہیں. اے تہاڈے سامنے صورتحال رکھتی کہ سوال ٹیڑھا بالکل بڑے نے نا تونا نیویاں کیتیاں بھی ہن دا حل کی کریے. تفہیم القرآن مولا نے آکھا نہیں، قرآن نے جدو آکھا حرام حرام یہ ہوئے رہنے باقی مکروہ ہے ٹھیک ہے، مگر یہ تے ذکر ہے کہ رسول اللہ نے حرام کیا انہوں نے کہ انہاں دا کھانا حرام. تو میرے بزرگوں رضیزو اس پاروں قرآن مجید نوں پڑھن واسطے علم دی ضرورت ہے کہ آدمی کسی عالم نہ واسطہ رکھے ورنہ تباہ ہو سکتا. شاہ یہ بھی حرام ہے جڑیاں رسول اللہ نے حرام کی. قرآن دے بھی 4 حرام ہے، 4 صورتاں چایا اور رسول اللہ نے جڑے حرام کیتے کہ اڑن والے پرندیاں جڑا پنجے نہ شکار کرے، درندیاں جڑا کچلیاں نہ شکار کر کے پھاڑ کے کھاندہ، اور گدھے اور کھچر بلی دا بھی آپ نے آکھیا، انہوں نے بلی دا بھی آکھیا کھا لو نہیں. جابر بناؤندے رسول اللہ نہا عن اکل البحر کہ بلی کھان تمہیں حضور نے منع کی. ہن حل کی ہے اللہ دی توفیق نہ میں تمہیں دس رہا کہ حل یہ ہے کہ قرآن مجید نوں مسلسل پڑھنا چاہیے. پچھوں جڑی گل چلی آؤندی وہ پڑھنی چاہیے، گل دا پتہ لگ جائے کہ گل کی. جدو قرآن آندا نا انہاں چیزاں چوں کوئی حرام نہیں میری بھائی سوائے 4 دے، یہ عام گل نہیں، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ گدھیاں دی، نہ کوئی ہور. یہ بحث ہی نہیں اٹھی. جس تو میں سوالاں دے جواب دیندے رہے بے حدیث نے منسوخ کرتا یا بات ہو گئے، اس گل دی لوڑ ہی نہیں سی، قرآن آپ بھی حل کردا. یہ بحث چل رہی سی انعام دے بارے، 4 پایاں دی، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ کتیاں دی، نہ بلیاں دی. جڑے 4 پائے ہیں نا جڑے چارہ ہی صرف کھاندے، چرندے گوشت نہیں کھاندے ہو، نہ اڑدے ہی. پچھوں چلی آؤندی سی بحث اللہ پاک نے پچھوں چلنا. اینوں اگر علماء پڑھ لیں گے گل دا پتہ لگتا بھی اتنے صرف اے کیا بھی انہاں چوں حرام کوئی نہیں سوائے انہاں. یہ 4 پایاں دے بڑے رولا یہ سی بے مشرکین عرب آندے سی کہ جڑی کئی جانور یہ 4 پائے بھی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ انہوں حلال سمجھتے مگر یہ جی پنگے لایا سی کہ حرمت ظہور ہوا. اے 4 پائے جڑے نا یہاں تے کوئی آدمی سوار نہیں ہو سکتا. کوڑا ہی مسئلہ بنا لو کہ بتاں دے نام دا ہو گیا ہے تے ہن کوئی نہ چڑھے. کوئی ایسے سی یا نام اللہ اذکرون اسم اللہ، کچھ ایسے 4 پائے کہ نہ تے اللہ دا نام نہیں لینا، یہ فلانی درگاہ دا اس دا ہی نام لو، حبل دا، لات دا، منات دا، اللہ دا نہیں لینا. کدھر آندے سی جڑا جانور دے پیٹ چوں بچہ نکلے ذبح کیتے ہیں بچہ وہ زندہ ہی نکلاوے تے صرف مرد کھان گے، عورتوں نہیں اسی کھان دینا، عورتوں دی حرام ہے. اے سارا ایسے سورہ نام تے جے مریا نکلے پھر مرد اور سارے کھا لو. یعنی اس طرح دیا منکرت پابندیاں 4 پایاں دے بارے چ لائیاں. بہنا تے سواری نہیں، انہاں نوں صرف مرد کھا سکدے، انہاں نوں عورت کھا سکدی.
اللہ نے اس تو چارے جڑے گنے انہاں کوئی درندہ نہیں، گل ہی چونکہ چار پایاں دی، یہ چارے انعام چوں چار پایاں کہ چار پائے بن ذبح مر جان، یہ کوئی پشت حرام نہیں تے نہ بچے وچوں نکلے حرام۔ ایک تہاڈی منکر شریعت کافراں نوں جواب دیتا کہ تہاڈی گلاں دا کوئی ثبوت نہیں، جو اللہ دا کلام میرے تے اتریا انہاں چار پایاں چوں صرف چار چیزاں حرام۔ یہ گل چار پایاں دی جے یاد رکھیو، چار پایاں چوں یہ بن ذبح مر جائے وہ حرام ہے، گا حلال سی ذبح نہیں ہو سکیا، یا ہے کہ انہوں تسی ذبح کیتا ہو تو جڑا خون بہ گیا وہ دا کھانا پینا حرام ہے، جڑا وچے رگاں دے رہ جائے وہ کوئی گل ذبح کرتا خون نکل گیا، باقی جڑا پکایا جے کو خون رہ بھی جائے وچ تے ہانڈی چتے آ بھی جاوے وہ دا اثر تے سٹ نہیں دینی ہانڈی کوئی نہیں، وہ خون ہے جڑا بچایا بچایا وہ دا نہیں ڈر، بہ گیا خون دم مسفون دوجے جا کہتا کہ بہیا خون۔ تیسرا ہے اب وہ خنزیر ہوئے، خنزیر بھی چار پایا، انعام وہ سارے جڑے چرندے، اور جڑا ایک اللہ تو سوا ہور دے نام تے ذبح کر، ذبح غلط کر، یہ ساری بحث صرف اللہ نے آکھا 8 قسم دے چار پائے، کیڑا انہاں جو حرام ہے کیڑے تسی بنائے، یہ صرف مشرکین دے اوہام انہاں دی منکرت گلاں دا رد ہے، بھی تسی کوڑوں انہاں نوں وچوں حرام بنایا، یہ سب حلال ہے، انہاں چوں حرام صرف چار چیزاں۔ ایتھے نہ سباع دا ذکر ہے درندیاں دا، نہ طیور دا ذکر ہے پرندیاں دا، وہ بحث ہی نہیں سی، بحث صرف ہو رہی سی انہاں مشرکانہ آندے ہی پیٹوں نکلے صرف مرد کھا سکتے عورتاں، اللہ نے آکھا اے کن حرام کر دیتا، کوئی نر حرام ہے کوئی مادہ حرام ہے، اکو تے جانور ہے کد نہ حرام ہو گیا، اے پچھوں ساری بحث پڑھ دے ہو تگے چلو اللہ دے حکم نہ ساری گل کھر جاندی، جڑی بحث ہی نہیں اتھے، نہ وہ درندیاں دی کر رہے سی گل، نہ پرندیاں دی ہو رہی سی، نہ کتیاں دی، نہ بلیاں دی، گل انعام۔ اللہ تعالیٰ نے وقالوا ھذا انعام، کیا چار پائے ادھر نہیں آئے، کوئی آندا رہا بعد حدیثاں نے منسوخ کرتا، حدیث نہیں قرآن نو منسوخ کر سکی، نہ یہ ہے بعد کوئی نواں قرآن حکم آیا، چار پایاں لی واقعی یہ ہوئی ہے بھی انہاں چار پایاں چو حلال ہی ہے، ایہو جہ حال ہو جائے بھی ذبح نہیں ہو سکیا، اللہ تو سوا ہور دا نام لیتا، ہاں یا وہ جو خون بہ گیا، یا یہ خنزیر ہے، یہ چرندے، یہ لفظ یاد رکھو چرندہ چردے ہے، انہاں چو یہ چار چیزاں حرام، بحث نو ویکھنا چاہیے گل کیڑی چھڑی سی، اتھے جے کیا جائے کہ انہاں چو صرف حرام ہے تو ٹھیک ہے، انہاں چار پایاں چو ہوئی ہے اور کوئی نہیں، باقی گل جڑی رسول اللہ نے پھر آکھیا کہ وہ سبا وہ انعام نہیں، انہاں لئی وکھرا لفظ چیرن پڑن والے جان، سبن وہ دی جمع سبا، حضور نے آکھیا وہ بھی حرام، اڑن والے انہاں لئی انعام نہیں لفظ وہ طیر ہے، پرندے انہاں چو ذی مخلب، پنجے والے، بلی یہ بھی درندہ پیر پاڑ کے کھاندی جنہیں کو کھا سکتی، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جو کیا بالکل حق ہے، وہی گلاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمائیاں وہ بھی ٹھیک ہے، ایت بھی ٹھیک ہے، ایت دا تعلق صرف اس بحث نال ہے جڑی اس وچ چل رہی سی کہ مشرکین دے چار پایاں چ بھی انہاں دیاں سواریاں حرام ہیں، انہاں دے پیٹ دے جانور جڑے مرداں دی حلال ہے، اور اللہ نے آکھا سب بک دے، اے کولوں تسی کڑیاں چار پایاں تو صرف آ چار ہے جڑے میری وہی حرام ہے اور کوئی نہیں، اے ہن ذہن چ بٹھاؤ کہ صرف مسئلہ انعام دا ہے، مفتی صاحب بھی کھنج گئے، پچھلے بھی کھنج گئے کہ نہیں جی سارے حلال ہو گئے، نہیں حلال ہو سکتے، اللہ دے رسول نے بھی جنہاں چیزاں نو حرام کیتا وہ قرآن دے برابر دی ہے، ایت نہ تد ٹکرا کوئی نہیں، بے ایت دا اگا پچھا سیاق و سباق ساری بحث ہے انعام چار پایاں دے بارے اتھے درندے پرندے انہاں دی بحث ہی نہیں جاری، اور اس گلوں مشرکین بھی انہاں مفتیاں نال چنگے سی بھی وہ درندے نہیں سی کھاندے، مکے تے کافر بھی نہیں سی شیر بگیاڑ بلیاں کھاندے، یہ مسلمانوں دی مت ماری گئی، وہ انہاں دی پہلا ہی بحث نہیں سی کرتے، چار پایاں دا رفڑ کچھ پایا سی، بیا بھی وچوں حرام ہو جاندے جدوں بزرگاں دے نام دے ہوندے، اللہ نے آکھیا نہیں من کرتا، اے گل جے میرے خیال تواڈے ذہن تے بہ گئی تے انشاءاللہ یہ مسئلہ گیا حل، ورنہ یہ ایت دی تفسیر پڑھدے رہو تے چکر ہی چلاوندے رہندے، کوئی حدیثاں نہ منسوخ کردا، کوئی آندا پہلاں دی نہیں، گل ہن بھی یہ ہوئی ہے کہ چار پایاں چوں یہ ہوئی جڑے نا چرندیاں چوں جانور حرام ہے، جنہاں دا حال ہو جائے باقی کوئی حرام نہیں، درندے حرام ہے جڑے چیر پھاڑ کر دے، پرندے جڑے وہ پنجے نہ تے گدے کھچر بھی حضور نے حرام کیتا، بلی وہ تے اس ایت دا مسئلہ ہے، الحمدللہ میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہونی گل، مسئلے چلو جا نہیں رہا، تفسیراں والے اس چکر چ پے رہے کہ حدیث نہ منسوخ ہویا یا پہلاں لوگ ایسی گل کوئی نہیں۔ ایک دوسرا سوال بھی پچھلے جمعے کا باقی ہے، وہ بارے جی قاری صاحب آخیا بھی رہ گئی گل تے ہونی چاہیے بیان، یعنی ایک مکمل اشتہار ہے جڑا ایک عالم دین نے، اے کوڑی ہے ساڈے پنڈ، اتھے رہندے سید صاحب
سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب سنی رضوی جامع مسجد گلستان محمد سیال چنگ بازار فیصل آباد تو مرزا، ادارہ انہوں نے بنایا حزب الاسلام، چک نمبر 201 ریب ضلع فیصل آباد پاکستان۔ اتنے شاہ صاحب میرے بھی دوست، انہوں نے ننگے سر نماز پڑھنا، ایت ایک اشتہار پورا دیتا کہ سر ٹک کے نماز پڑھنی، جڑی پگڑی نہ ہوتا آ سواب حضور نے منع کیتا فلانا، ہیڈنگ ہی جڑا انہوں تسی سنو ہاں۔ تے حال یہ ہے بھی شاہ صاحب نو پتا ہے بھی یہ جائز ہے، اس تو بھی مولویاں اپنی چلاکی کرتی ہے، جے کوئی پھڑے پھڑے نا تو انہوں آکے میں تو پائی لکھتا تھی، اور لوگوں نے انہوں کوئی نہیں پڑھنا، یہ ہوئی منع ایتھے لکھ دی۔ اگر غور کیا جائے تو ننگے سر نماز پڑھنا چند وجوہ کی بنا پر ہو سکتا، ننگے سر نماز جڑی ہے کئی طریقے نہ ہو سکتی، نہایت عاجزی و انکساری کے لیے، ایک تے کہ عاجزی کہ میں وقار نال ہی پیش ہونا چاہتا، چودراہٹ نہیں رب کو وکھاؤنا چاہتا، بندیاں دے سامنے بھی پگڑ بدے ہون ٹوپیاں ہون ہاں، جیسا کہ حالت احرام میں محرم اپنی وضع قطع خرد و نوش اور اپنے افعال کے ذریعے بارگاہ رب العزت جل شانہ میں انتہائی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا یہ عمل نہایت ہی محمود اور قابل ستائش۔ اندازہ سے نیت نہ اگر انہیں پگڑ شگڑ لاتے بے رب دے سامنے یار چودر کی میں بکھاؤں، میں ذلیل اور رسوا، پیر بھی ننگے سر بھی ننگے، پھر آندہ بہت اچھا چاہیے دا سی بیٹھے لکھ دیں دے بے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں کسی نے پوچھا اے فتاوے دے وچ موجود ہے کہ ٹوپی سروں ڈگ پوے نماز تے رکھ لینی چنگی ہے کہ نہیں، انہوں نے آخیا جے رکھ لوے تو دی مرضی، نجائز کوئی نہیں، نہ یہ نماز دا کچھ بگڑدا، تے جے وہ عاجزی دی نیت نہ بھی ڈگ پئی ہے تے رہن دیاں، میں عاجز بن کے رب پھر لکھیا کہ صاحب رد المختار دا حوالہ لے کے جنہوں شامیاں دے انہوں نے آخیا افضل، پھر یہی بہتر ہے کہا ٹوپی ٹاپی رکھنی ہے۔ اور اس سوال دے جواب کی کیا ہے کہ لوگوں نے آخیا کچھ لوگ اتنے ہندوستان پیدا ہوئے اور ننگے سر نماز پڑھ دے، جدو پوچھی جاؤں دے عاجزی پڑھ دے، انہوں نے کہا بہت اچھا کر دے، تو انہوں نے اعتراض کرنے کا کیا کہ عاجزی دی نیت نہ پڑھے دے افضل، فتاوی عالمگیری کیا کہ اما انکان للتضرع والخشوع، اس کر لی انہیں پگڑی لا تھی کہ میں عاجز بننا خدا سے، میرے کپڑے کیڑی سرداری کیڑی فہو افضل بہتر، اس تو پہلی یہ لکھا، دوجا بیان ہے جواز کے لیے، اگر کوئی عالم دین یہ عمل صرف اس لیے کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اندر ضرورت ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اندر ضرورت کولوں لایا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کبھی کوئی عالم جان کے بھی پڑھے کہ لوگوں کو پتہ لگے مسئلے دا، تجویز اگے سستی دا لکھا سستی لی ہونی چاہیے فلانی، وہ ٹھیک ہے گل۔ ہن مسئلہ یہ ہے کہ لکھ کے کہ عاجزی بھی کرے کپڑے ہوندیاں بھی بہت ہاں عالم دسن لی کہ لوگوں کو شریعت دا پتہ رہے، اور یہ شریعت دا علم دسنا اتنا ضروری ہے، عملاً کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں نے جائزت کر کے بکھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری چاہے کہ نماز پڑھ رہے تھی، اے اندر ضرورت کولوں ہی بنا لیں دے کہ نہیں جی کوئی مجبوری نہیں، سیاب موضوعات المشت، کپڑے انہوں نے سارے لاگے ترپائی تے پیسے، پگڑی نہیں ایک چادر چ نماز پڑھ دے سی تیبن تھی ایک کپڑا، وہ کسے آکھیا حضور تسی ایک چادر چ نماز پڑھ دے جے کپڑے تواڈے کول، جواب کی دیتا لے یرانی احمق مصر، تیرے ورگے بے وقوف ویکھن تو انہوں پتہ لگے کہ مرد لی صرف ناف تو گوڑیاں تک ٹکنا ضروری، باقی وہ ٹکدا تو جی بسم اللہ نہیں ٹکدا تے نماز دا کچھ نہیں پیدا، کول کپڑے پہ۔ امام مالک موطا لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ کسی نے پوچھا حضور فی صوب واحد، ایک کپڑے چ نماز، ایک پگ نوں روندے ایک صرف تیڑی، ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ نوں جاننا، انہیں آخیا جاننا تسی جے رسول کریم علیہ السلام دے ثابت، انہوں نے فرمایا میں کئی بڑی نماز سال پڑھنا کہ میرے کپڑے کول میں ترپائی تے پیا، اس تو مسئلہ جڑا وہ ٹھیک ہے، مگر اتنے کی لکھیا تھلے گلاں لکھدیاں بجائے مولوی اسحاق ورگے نہ واہ پوے تاکہ اسی دسے بس جائز بالکل ٹھیک، لوکاں نوں کہو ایڈا اشتہار ہے جویں کوئی گناہ ہو گیا، حکیم صاحب ہونی میرے پائی رو نہ بے حیائی دی فکر نہ بے دینی دی گل، انہاں گلاں نوں رونا، نماز کوئی پڑھدا انہوں نہیں انہوں نے پڑھن دینی بھی تو ایتھے کوئی ہاتھ بدے تے ہیں بندے وہ خدا دے لوگ جو جی نماز چھٹ گئے، نسلاں بگڑ گئیاں، کچھ خیال کرو تواڈے مسئلے نہیں مکے۔ کانا صلی اللہ علیہ وسلم یامر بستر الراس فی الصلاۃ بالامامہ والانقلاب ونہا عن کشف الراس فی الصلاۃ، ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ کشف الغمہ عن جمیع الامہ صفحہ 107 جلد ہے، ایسا حوالہ دے۔
جے شاہ صاحب یہ گل ہے بھی حضور حکم دے سی پگڑی نال سر ٹکن کا تے روک دے سی ننگے سر تو، پھر آج جی کی تے آرم نے جائز کی دسنا پھر تے حرام ہویا. جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا، ہیڈنگ تسی یہ حدیث لکھی تے حکم دیتا، حکم تو بعد اور نہیں تو بعد کوئی شے رہ گئی کہ حکم ہے سر ٹکو، ادھر منع کیتا کہ ننگا نہیں کرنا. بھائی پھر تے کی تھلے دیاں گلاں میں مکاری کرنی ہے، حرام کو ہے. ہن کشف الغمہ کی یعنی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 973 ہجری فوت ہوئے. یہ 300-400 سال کی گل ہے. ادوں کشف الغمہ لکھی. امام شعرانی نے پوچھے 900 سال کا فاصلہ کن طے کرنا؟ رسول اللہ تو کن سنیا ہے، دنیا کی کس کتاب کے اندر ہے کہ رسول اللہ سر ٹکن کا حکم دے تے ننگے تو روک دے سی. اور نرائے امام شعرانی دے لکھ دینا گل بنی، جنہوں نے سنداں باقاعدہ دتیاں جڑیاں مدرسیاں کتاباں پڑھائیاں دیاں صدیاں تو چلیاں ہوندیاں، ترمذی ابو داؤد سے انہاں دی کوئی نہیں مندا. وہ لبنا پیندا بھی جڑے بندے انہاں نے دسے پکے کہ نہیں، وہ نہیں سنی جاندی. اِداں دی گل جہاں سر پیر ہی کوئی نہیں کہ 900 سال کو کہہ دے بعد حضور نے کیا. اسے گل تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیدہ ایک مقدمہ لکھا جہاں کہ سند دین ہے، اللہ دے رسول دا دین اس تو بچ گیا. دوجیاں امتاں نوں یہ گل نہیں سجی تے نہ رب نے انہاں دے دماغاں وچ پائی پاؤن دی لوڑ ہی نہیں سی. نبی آوندے سی، حضور پاک دی امت نوں سمجھایا کہ اُداں نہ لکھو کہ حضور نے کیا تے حضور نے کیتا اتنا تے ٹھگ وچ اپنی گلاں وار دین گے. واڑیاں بہت ہزاراں ایڈے جھوٹے اور بے ایمان رات تہجد پڑھتے سی، سویرے بہ کے جھوٹ بولتے سی. حضور نے فرمایا حضور نے بالکل دجال سی، کذاب سی. یہ اسناد دا علم نہ ہوندا کہ تو دس کہ کدے کول سنی، ان کدے کو سنی سی، پھر کڈیا کہ ملے آپس. انہاں دے حافظے ٹھیک سی، یہ معتبر سی کہ نہیں. ایڈا وڈا علم و رجال بنیا بے نو معجزے تو سوا کچھ نہیں اسی کہہ سکتے. یہ اللہ کی طرف ایک ایسی انہونی گل ہوئی ہے جڑی صرف اس امت نے کی. اتنے فریب نہیں چل سکتی. میں بھی کہنا حضور نے کیا میرے دسنا پینا کہ حضور تک یہ گل کس بتائی. اتنے امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک مثال بھی دی. ایک شخص نے بیان کیتا کہ حضور دسو کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی باپ نال نیکی ہے مرن تو بعد بھی اپنی نماز نال ایک نماز انہاں لئی پڑھ، اپنے روزے نال ایک روزہ انہاں لئی رکھ. آئی سارے ثواب دی حدیث بیان کیتی کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا بھی باپ نال نیک سلوک ہے مرن تو بعد بھی وہ اپنی نماز نال ایک نماز پڑھی جائے، روزے نال روزہ رکھیے. عبداللہ بن مبارک کا کہا کس سنایا ہے؟ انہیں ایک عالم دا نام لیا، فرمایا سکہ معتبر. ان کے تو سنیا فران ہے سکہ، اگلا معتبر ہے. اگے رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا بین امام فابز تنقطع فی امت اناک المتی. رسول اللہ دے درمیان ایڈا فاصلہ ہے، ایڈے وڈے بیابان ہے کہ وہ چونٹاں دیاں گردناں ٹوٹ جاندیاں ہیں. اِنّے 100 سال دا فاصلہ کن طے کرنا؟ یہ کون دسوں گا بھی یہ تک حضور دی یہ گل کتوں آئی؟ ایس مثال نو یاد رکھو تاکہ رفڑ مکے تے ہر آدمی وکھا دیندا حدیث چ. باقی کتاباں چ بنیاں گلاں سچ بھی ہے تے جھوٹ بھی ہے، انہوں پرکھنی علم بنیا ہوا بدج بالکل کسی دی رہت نہیں. امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جڑے تھم منا علم دین دیو، اور انہوں نے اپنے والد جڑے سی نا جعفر، امام نے صاف کہتا کہ میرے باپ تو کوئی روایت نہ لیں. علم دین دا معاملہ باپ دا اتنا اپنی جائے دا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں گلاں کولوں کر لیں اندازہ کرو علم کی محنت نہ تیار ہوا. تو امام عبد الوہاب شعرانی 973 ہجری جی فوت ہون تے کشف الغمہ چ لکھ دین ہوا دی گل. شاہ صاحب یہ دسنا پینا ہے لاہور الاسناد لا کالا من شاہ ما شاہ. اتنے شہر بڑے بڑے خطیب ہے جنہاں دی لفاظی مشہور ہے، کر دے کہ حضور نے فرمایا. حضور نے فرمایا کوئی سر پیر دسو دا کیڑی کتاب جا کون راوی ہے، صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے، کوئی گل کرو. میرا ٹی وی تے بہ جنا لوگوں لچھے دار گلاں سنا کے تھی بڑے بڑے کراؤندے جے، آپ بھی جہنمی بنتے جے لوگوں بھی بناؤندے. تو فرمایا لول الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند نہ ہوئے تو جلدی جو مرضی ہے کہہ دیا کرے. حضور نے فرمایا اندھیر مچ جائے. اس تو اتری روایت کوئی شاید نہیں، کسی نے یہ کتاب لکھی. اینیاں کتاباں جہان دیاں کٹ کے وہ جھوٹیاں جی بھی ہیں نہیں، یہ جھوٹیاں جی بھی کسی نے لکھی. شعرانی نے لکھ دی تھی، دو ہی ذمہ دار آپ خدا نو جواب دے گا کتنے حضور نے آخیا تھا کچھ نہیں. باقی جنیاں لکھیاں جنا انہوں دے وچ کوئی شاید نہیں. وہ نماز کی گل ہی کوئی نہیں. باقی کچھ لکھیاں کہ نماز دے بارے چ یہ آیا وہ سن لو کہ نماز دے بارے جنیاں نا کئی نہ سواب ود جاتا. کئی مسجد بھی لکھ لے امام نہ نماز
اور لکھیا علامہ ناصر الدین البانی کہ میں کئی مسجداں دیکھا کہ ادا ہی آتے امام اتنے کیڈا وڈا پگڑ بن کے رکھیا پھر وہ رکھ لیں گے ثواب لیں گے 70 گن صلاۃ بے امامۃ تعدل 25 صلاۃ بغیر امامہ پگڑی نہ نماز پڑھی جائے تو 5 نمازوں کا ثواب جماعت بے امامۃ تعدل 70 جمع بغیر امامہ اگر پگڑی تو بغیر جمع پڑھے وہ جڑا پگڑی بن کے پڑھتا 70 جمعوں کا ثواب ان الملائکۃ لا یشہدون الجمعہ معتمین فرشتے بھی جمعے جڑے آتے پگڑیاں بن کے آؤں ولا یزالون یصلون علی صحاب الامام حتی تغرب الشمس سورج ڈبن تک وہ پگڑیاں والے اس دن دعا ہی کرتے رہتے 127 نمبر سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوع ضعیف نہیں بالکل منکر یہ کون کون خراب ہے سارا 1.5 صفحہ تے لگے اگے 128 نمبر ہے رکعتان بے امامۃ خیر من 70 رکعۃ بلا امامہ پگڑی تو بغیر نماز نالوں جڑا پگڑی بن کے 70 گنا موضوع الصلاۃ فی الامامہ تعدل بعشرۃ آلاف سنہ 129 موضوع پگڑی نہ جڑا ہے 10,000 نیکی دے برابر اللہ اکبر با جماعت نماز دا سارا 27 گنا پگڑ بن لیا تو 10,000 نیکی ایڈے دجال اور کذاب کٹے ہوئے اس تو پراؤ جے علماء نہ اٹھ بالکل یقین جانو یہ تو ظالم لوگ ہیں جڑے نہ حدیث پڑھ دیں نہ سعادار علمات ہے پرویز ساتھیوں کی یہ گمراہی ہے یہ علم پڑھنے کا موقع نہیں ملا محبت نہ پڑھتے دیکھ لے اِسی جاننے ہیں کہ موتیاں دے ٹھیر کوئی کنکر بھی ہوں یہ ہر جگہ ہی ہے کتنے 2 نمبر مال نہیں وک رہا مگر لوگوں نے سونا سر دیتا کاروبار بند کرتے گھڑے کھوٹے کا پتہ کرو احادیث جس محنت نہ تیار ہوئی یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک مہربانی اور رسول کریم کی ختم نبوت دا تقاضا پورا ہے آخری نبی ہون دا حق رب نے ادا کرتا بھی ہو آنا کوئی نہیں یہ جی ملاوٹ ہو گئی دنیا کدھر جاؤ پوری محنت نہ یہ چھانیا پٹ گیا تو یہ پگڑی دے بارے جہاں روایت ہو لکھیاں انہوں دے بارے میں کلی دے لکھ دیتا جڑی کتاب اتوں ہی کٹ کٹ کے دستا کوئی شاید حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھنا اختیار کرو کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اس کے شملہ کو پیٹھ کے پیچھے مشکات نلبے کی ضعیف اتھے ہی سارے تنقیر ہوا ہر جگہ لکھیں جو بھی انہیں گلاں نالو خیر اشتہار دے نال میں قاری صاحب نے چاہیے سارا جڑے میرے نوٹ ہیں لے لینا ایک روایت بھی نہیں سرے چڑھ دی پگڑی اس تو علماء نے بالکل فیصلہ کرتا کہ امامے دی فضیلت کچھ نہیں ثابت نہ امامہ کو دینی حکم ہے یاد رکھو اے جو میرے علامہ البانی صاحب نے بڑی نقطے دی گل کہی ہے یہ ذہن چ رکھنا چاہیے کئی لوگ بھی ہے پرانی طرز دے لوگ بھئی حضور نے کام کیتا حضور دے کام بھی 2 طرح دے سارے نو سنت نہیں بنانا چاہیے تے نہ لوگوں نو تنگ کرنا چاہیے سنت جڑی ہے یہ 2 قسم وراجان لا من سنن العادہ لا من سنن العبادہ ایک عبادت سنتا کہ دین پاروں حضور نے کام کیتے ایک عادت پاروں کیتے وہ عرب دا رواج سی چپڑے خاص قسم دی پہنی ہے کرتا خاص قسم دا پایا کنڈی والا کوئی دین نہیں امتوں دی کوئی پابند نہیں نہ حضور نے لوگوں جکڑیا بھی تھی حلال حرام دی حداں کھچتیاں کہ مرد ریشم نہ پہنے سونا نہ پہنے عورت مرد دا لباس جدا ہوئے کافر والا لباس نہیں پہننا گٹیاں تو تاں چادر رکھو یہو جہاں گلاں 4-5 دسیاں انہاں دا خیال کر کے دنیا دا جڑا ملک جڑا لباس ہی بنا لو گے سب اسلامی لباس دین کے عرباں تک ہی نہیں محدود تو فرماؤں ہے صاف سیدھی بات ہے 161 صفحہ پہلی جلد ہے کہ ٹھیک گل ہے کہ پگڑی جڑی میں سنا نے لباس عرباں دا رواج سے اس تو حضور نہیں بدلی ایک کوئی دینی مسئلہ نہیں نہ اپنے دا کوئی حکم دیتا ہو سب زبیق لا من سنن عبادت نہیں ان علماء نے فقہ حنفیہ بھی کھول کے اس جاہل نہیں سمجھتے کہ عادت ہور شے عبادت ہور شے اتنے غلطی جامع حضرت علماء کھا گئے داڑھی دے بارے جی انہیں انہوں بھی عادت شمار کر کہ اس زمانے دا رواج سے ہوندے ابو جہل دی بھی ہے گل ٹھیک ہے ابو جہل دی بھی مگر انہوں نے دین چو کر دیتا دہلی بہت بڑے عالم سے احمد سعید صاحب انہوں نے دید و شنید لکھی ہے ملکوں کا دورہ کیا تو آدھے میں جامع ادھر گیا قرآن پاک دا جڑا سی کمرہ وہ گیا درس تفسیر دا سنیا میں دنگ ہی رہ گیا کہ ساڑھے پلے کی رہا وہ ایسی چیزاں بیان کرے قرآن دے بارے توتے اڑ گئے مگر داڑھی صاحب اقبال بھی حدیث دے کمرے گیا بخاری شریف پڑھا وہ بھی اخیر ہوئی داڑھی پئی آخر میں شیخ ادر جڑے سی اس زمانے پرنسپل شیخ مصطفیٰ مراغی تفسیری لکھی رحمت اللہ انہوں دے کمرے گیا انہوں دی داڑھی ہے تو میں انہوں نے گل کی تھی یہ داڑھی کوئی نہیں اڑے انہوں نے کہا نہیں ساڈا نقطہ نظر ہے یہ بھی اس زمانے دی عادت سی اس زمانے دا رواج سی دا دین نہ کوئی تعلق یہ عادات شامل ہے عبادات یہ غلطی ہے نا
اگر رسول اللہ نے صرف داڑھی رکھی ہوندی بالکل ایک گنجائش موجود ہے کہ جتنا چپل پہنی ہے یا پیدل سفر کیتے یہ گھوڑا تو دین تو نہیں بن گیا. ایک گل بن جانی سی مگر نرا آپ نے ایک کام کیتا نہیں، حکم دیتا بالکل کیا کہ داڑیاں بڑا اور مچو حکم ہے دلی باقاعدہ وکھرے قولی حدیث فرمایا انبیاء دی سنتاں چوں یہ دین فطرت دا حصہ ہاں. اور جڑے مناؤن والے سے انہوں نے کیا مشرکین اور مجوس دی مخالفت کرو یہ کافر کر دے داڑیاں جڑیاں مناؤندے مچھاں وداؤندے اتھوں کھنج گئے نا کہ آپ نے کیتا ہی ہوندا نے راہ تہاڈی گل تھوڑی بہت بن سکتی سی کہ اس زمانے دا رواج سی نہیں حکم دے دنا شاید آپ نے حکم دیتے باقاعدہ کیا کہ یہ الٹ نہ کرو وہ عبادت ہے وہ نہیں آ چاہتا تو بہرحال غلطی جڑی وہ بڑا بھی کرے تو دی غلطی وہ کوئی دین نہیں بننا. دین نو جانچن لئی اللہ دے حکم نال ساڈے کول معیار موجود ہے کسوٹیاں اسی ویکھ سکتے ہیں صحیح اور غلط نوں. تے دو تے سوال ہی سی جڑے پچھلے جمعے دے رہندے اور میرا خیال ہے دوویں اس قابل سی کہ انہاں نوں بیان کیتا جائے. اس اشتہار نے بھی نمازیاں نوں پریشان کیتا سی بیانیاں روایتاں پگڑیاں نہیں اور ایت جڑی ہے تو بالکل ایسی ہے میں ہن تفسیراں اگر تسی ویکھو گے پھر پتہ چلو گا کہ جڑی گل میں دسی کہ قرآن نوں شروع تو پڑھ جاؤں دے کوئی ہے اتنے درندیاں دی گل کافراں نال گل صرف چار پایاں دی ہو رہی ہے کہ جڑا انہوں نے انہاں کئی چیزاں اپنی طرفوں پابندیاں لا لیاں تے اللہ نے آکھا بالکل غلط چار پایاں صرف حرام ہے باقی رسول اللہ نے جو کچھ حدیث بیان کردا اے نال کوئی ٹکراوندا نہیں. وہ درندیاں دی وہ لفظ ہی جوا انعام جدے چرندے سبا جدے درندے طیور جڑے وکھرے باقی جانور الگ الگ ہے. یہ دو شاں الحمدللہ تواڈے سامنے عرض کر دی. ہن چلو تھوڑا جہا بیان ہو جائے کہ لوگ جڑے حج واسطے جا رہے حج دے بارے مسائل جڑے اللہ دی مہربانی نال اتنے وکھرا رکھیا سی اجتماع ہوندا پچھلا ایک اجتماع ہو چکا. ہن 26 تاریخ نوں 11 بجے تو لے کے زور تک مرکز الحرمین الاسلامی جتھے میرا پروگرام اتھے ہی مرد عورتاں جمع ہوندے انہاں نوں سوالاں دے جواب دئی دے حج دا طریقہ سمجھائی دا. مگر اج تسی مختصر گل سنو بے حج جڑی عبادت نے دے نال دی کوئی عبادت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا علامہ زمخشری لکھیا کہ وہ پہلا اس بارے پریشان ہی سی بھی جڑے ارکان اسلام ہیں انہاں چوں کہڑا افضل ہے نماز دا درجہ ہے روزے دا اعتقاد دا. جدوں پھر حج کیتا من انہاں آکھیا رولے مک گیا کوئی عبادت دا مقابلہ نہیں کرتا. یہ نمازاں بھی آ جاندیاں یہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے روزے کی طرح پابندیاں بھی آ جائیں یہ جامع ہے یہ سب کچھ اللہ نے اکٹھا کر لیا تے نال ہور بھی بہت کچھ پات. یہ بالکل آ جڑی گل ہے نا فارسی کہ شنیدہ کیا بہت مان جدیدہ سنیاں گلاں ویکھے دے برابر نہیں. یہ دلوں میں آنا بیٹھے تو روز میرے کو سنو تو نہیں پتا لگنا. یہ مکے گیا ہی پتا لگنا تو مدینے گیا ہی جانا پھر ہی سمجھ آنی ہے کہ سفر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کی کچھ رہا. یہ اتنے باتاں نہیں گل بن رہی باتاں جڑیاں نا ایک آدمی لیکچر دینا رہے شاید آ میٹھا جنہیں چکھیا ہی نہیں انہوں بیچارے کی سمجھ آؤ جدو چکھ لو گا نا کسی تقریر کی لوڑ نہیں آپ پتہ لگ. حج اور عمرے کے بارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بات کہتی چل حجاج والعمار وقت جڑے نہیں گئے اور چلو جے نہیں جا سکتے تڑپ ہی پیدا کر. یہ بھی کوئی پتہ نہیں جو نیت رکھن تے کوئی بندہ اللہ دا اٹھ ہی کھڑا ہوئے جڑا انہوں لے جائے کوئی ناممکن نہیں. جیسا مشہور ہے نا گل بھی چیونٹی چاہتی سی میں حرم جاواں جان جوگی نہیں کبوتر جا رہا سی حرم نوں وہ دے پیراں نال چمٹ گئے کبوتر لے گئے. اس تو اللہ لیے کوئی شے ناممکن نہیں ارادے کر فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ اور لوگوں حاجی اور عمرہ کرنے والا جڑا اللہ دے پراؤنے. اور یہ بھی ویکھو بھی پراؤنا ایک جڑا اپنے آپ ہی کسی دے گھر چلا گیا وہ شاید اونی قدر نہ ہوئے تے جنہوں آواز دیتی ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اذن فی الناس اعلان کر دے لوگوں بالحج یا تو کر جالم والا کل زامر یاتین من کل فجن. کنے ہزار سال ہو گیا جنگل اور اجاڑ نہ اتنے کوئی باغ نہ چشمہ نہ کوئی ویکھن دی شے اس اجاڑ چلا دے ایک بندے نے کوٹھا بنا کے آخیا آؤ تے پیدل بھی اللہ نے آخیا تو اعلان کر دے آؤ گے پیدل بھی آؤ گے اونٹنیاں تے بھی آؤ گے. اونٹنیاں بھی فرمایا زامر ویکھو قرآن پاک ایڈی دوروں آؤ گے بے بھکھا اور تیانا اونٹنیاں جڑے نا پیٹ کمر نہ لگ جان سک جان گیا ایڈی دوروں ابراہیم لوگ آؤ گے من کل فجن عمیق اور اینے قافلے آؤ گے برستے جڑے نا ڈونگے ہو جان گے عمیق بہت. اور ہو رہا کی بات پورا جہاز فضاج وکھرے لے کے اڑے جا رہا ہے پیدل دنیا وکھری جا رہی ہے بساں تے الگ جا رہا ہے. جدہ جڑا ایئرپورٹ بس پریا حاجیاں جڑے باقی علاقوں تو آ رہے ہیں انہوں کا شمار کوئی کشش. اور قرآن پاک نے جڑا کیا تسی ویکھ دے جے کہ مقناطیس سے اللہ نے پیدا کیتی ہے لوہا وہ کول کے کھچ لئی
یقین جانو جے ایمان کی رائی ہوئے نا بیت اللہ جڑا تے مدینہ شریف جڑے وہ مقناطیس ہے مومن دے دل ہاں کھچ لیں اپنے آپ وہ دل نوں چین نہیں آਉਂਦਾ اس پرندے کی طرح جڑا جدو شام ہوندی تے اپنے آلنے نوں تڑپدا نا تے پہنچا اقبال غریب نہیں جا سکیا قسمت کی گل مگر دعائی دیتی انہیں بئی پیلی رہے یسرب گرفتم نوا خان سرور آشکان خیال کی آندا میں اس طرح محسوس کرنا میں مدینہ شریف نوں تریا جانا ایس بڑھاپے چ اس بیماری چ بھی تے گاؤں دا جانا حضور دی شان تے نعتاں تے نظماں تے دروشی پڑھدا جواں مرغے کے در صحرا سلے شام کشاید پر بفکر آشیانہ مثال بھی کیسی دیتی ہاں ویراں جدو شام ہون لگتی ہے جانور پر اپنے پر کھول اپنے آشیانے نوں اڑنا چاہتا مکہ مدینہ مسلمان دا آشیانہ یہ اصل گھر ہوا اے تے ایویں دنیاوی گھر اسی اتنے پیدا ہو گئے گھر نہیں وطن ہوئی ہوں کیوں سارے تفصیل ہے نمازاں ساری دنیا جتنے مرضی اسی پڑھ سکتے روزے اپنے وطنوں سے رکھ سکتے ہاں زکات دے سکتے مگر اللہ نے آخیا لیندے چڑھتے امت جڑی پھیلی ہونی حضور پاک آپ سارے جہان دے نبی ہے پہلیاں امتاں نہیں کہ اپنی قوم کسی لیے آئے یا لگے سارے جہان دے نبی یہاں کا کوئی ایسا اجتماع ہونا چاہیے کٹ جسے سارا ٹبر ایک دوسرے نے جفیاں پاوی یہاں یاد رہے بے نسلاں تے لعنت بھیجتی اسی کوئی نہیں کہ بنگالی ہے تے فلاں فلاں نہ اتنے وطناں دی کوئی حد نہ نسلاں دی نہ رنگاں دی نہ مشرق تو مغرب کیویں سمیٹیا جناباں کھچیاں لانے سارے آ گئے گورے بھی آ رہے کالے بھی آ رہے تا سرمایہ جمعیت یہ جا کم ہور کچھ نہیں کرا نمازاں بھی لوگ وطناں پڑھ دے نسل بند نہیں ٹوٹتی علاقے نہیں فنا ہوندے تا سرمایہ جمعیت علامہ اقبال آندے ایک نیکی اللہ نے ایسی رکھی ہے جڑے ساری امت دے ورکیاں نوں کٹھی کر کے نا ایک ڈور پر ہو دیں سب قوماں ایک جگہ ہو جاندیاں تا سرمایہ جمعیت رب تے اور آ کے کتاب ملتے یہ تو بغیر ورکا کتاب ایک تھاں سی دیندی ہے ساری دنیا ایک بولی ایکو جہا لباس سر ننگے دو چادراں لبیک اللہم لبیک اس پاروں ایسی عبادت ہے جڑی واقعی رسول اللہ دے مشن دی مدر ہے کہ حضور نے ساریاں چیزاں نوں پیراں تھلے راؤنڈ کے آکھیا تسی اولاد آدم دے یہ تقسیمہ ختم کرو کہ جٹ ہے درائی ہے بنگالی ہے ہندی ہے ایک قوم دے تسی ایک نسل دے ایک خدا دے منن والے اس تو حج تو بڑی کوئی بات نہیں فرمایا حاجی اور عمرہ کرو رب دا پرونا سدیاں گیا آپ نہیں گیا آواز دیتی انہیں اور اسے تو جواب کی ہے اسی لبیک اللہم لبیک آواز پئی آنے پہ اللہ حاضر ہیں ان دو عجاب ہم ہن جدو منگن گے تو انہاں دیاں قبول کروں گا وسالو آتا جو سوال کریں گے گھر بلا کے خالی نہیں موڑ سکتا نیتاں نیک کرو تو آڈے کھوٹ نہ ہوئے بیڑا پار ہو جائے رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروایا میدان عرفات کے بلال خاموش کرا لوگوں چپ ہوئی دنیا تے آکھیا کہہ دے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑے مجمع تے فخر کیتا اور جڑے ہن تسی مزدلفہ نوں جا رہے جے نیکاں نوں انہاں دی نیکی پاروں بخش دتا تے گناہگاراں نوں نیکاں پاروں بخش دتا دنیا نیکاں دی شرم کیتی ہے تے چلو اے مجرم نیکاں نال کھڑے اس تو وڈا عمل کوئی نہیں رب توفیق دے جان والیاں دا قبول فرمایا تے جڑے باقی ہے نا انہاں نوں اپنے دلاں دے اندر اس انگیٹھی چ کولے پاؤنے چاہیے دلاں نوں گرماؤنا چاہیے شوق تازہ کرنا چاہیے اور عمرہ ہی جے نصیب ہو جائے وہی بڑی گل العمرہ کفارۃ لما بینہم فرمایا ایک عمرہ کرو دوجے عمرے تک دوواں عمریاں دے درمیان سارے گناہ رب بخش دیندا اللہ توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پرسوں بروز اتوار مورخہ 19 تاریخ وقت 9 بجے صبح تحریک اسلامی کا اجتماع اسی مسجد میں ہوگا احباب شرکت فرمائیں دوسرا اعلان دسمبر کا ماہ نام عفت اور 2005 نئے سال کی اسلامی ڈائری مسجد کے دروازہ پر مدنی صاحب سے حاصل کریں عفت عورتوں واسطے بچیاں نہیں بہترین رسالہ عورتیں ہی لکھ دیاں وہ بھی لے جایا کرو اپنی بچیاں تحفہ دیا کرو
ہدایت اللہ دے ہاتھ ہے، مگر سانوں اپنی نسلوں کے بارے فکر مند ہونا چاہیے بھی قیامت دن کتنے لین نہ لگی ہوئے بدکار اور بدماش لایا تو اپنا چارہ تو کرو، بعد کوئی پچھڑے نو بن جائے چلو وہ اپنی شامت ہے تو یہ رسالہ ضرور لے کے جایا کرو، اور نال یہ ڈیری بھی خرید لو تے آیات حدیث ہے ڈیری تے ضرور دی ہے، وہ ہر صرفے تے حدیث پاک ہے یا کوئی آیت ہے دعا، اللہ توفیق دے 50-60 روپے خرچ کر کے ایک ایڈا سرمایہ آدمی حاصل کر لے تو بہتر بات۔ حاجی صاحبان نے بھی اعلان تھوڑے سامنے کیتا بھی 26 تاریخ نو اتنے اجتماع ہونا 11 تو، اس تو جڑے چلے جان والے وہ بھی جڑے نہیں بھی گئے اتنے ہی وہ بھی انہوں نے سیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اے ستیانہ روڈ تے ذرا اگے نہ پھر مرکز الحرمین اسلامی حاضری دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلی باری یہ بچیاں دے بارے اعلان کیتا سی، الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیتا، کوئی 31,500 ایک ساتھی نے کوئی 10,000 آکھیا سی، اور 10,000 اجے تک پہنچا نہیں، چلو وہ بھی ساتھی پہنچا دیں گے تے باقی وہ رقم پوری ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ جڑی رقم ہے شاید کچھ بھی نہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیتا، ایک آدمی بھی کر سکتا تے کرو۔ 6 بچیاں دی شادی دا اہتمام دے دوسی اس مسجد کی طرفوں کران گے تو اللہ دے فضل نال میری اور تہاڈی عاقبت جڑی سمجھ رہی شاید یہ عملی کافی ہے، اللہ دا ایک نیکی تے بھی خوش ہو کے بخش سکدا، یہ حصہ پا دیو، جڑی باقی رقم ہے وہ بھی پوری کرو، اللہ اجر دی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہاں قاری عباس صاحب اپنے ساتھی سی مسجد اقصیٰ دے اندر امام سی، پہلا نس دماغ دی پھٹ گئی، اسپتال رہے، پھر اللہ نے شفا کچھ دیتی مگر نہیں، پھر فوت ہو گئے۔ تو نماز تو بعد انہوں نے دعا کرنی، بہت نیک آدمی سی، اللہ جنت الفردوس جگہ دے، سب جان والے میری تھوڑی پتہ نہیں کدوں باری یاد ہے، تیار ہونا چاہیے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ برائے کرم اس اشکال کا حل فرما دیں اور مضمون مکمل۔ بعض لوگوں کا خیال پہلے حج جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفلی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل من گھٹ گلا ہے نا، پاروں جڑے لوگ عمرہ کر رہے وہ بھی رہ جاندے بے حج نہیں تو عمرہ بھی چھڈو، یہ ایسی کوئی گل نہیں، سنتاں نفل اپنی جگہ تے انہاں دا بھی ثواب لینا چاہیے، اللہ حج بھی نصیب کروں گا ٹھیک ہے، مگر اگر کسی شخص کو عمرہ مل رہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بھی پہلا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے حج تو پہلا عمرے کیتے ہیں، حج نال عمرہ جڑا کیتا بعد 10 ہجری پہلا آپ حدیبیہ لی گئے، اتھوں روکتے گئے، اگلے سال پھر عمرۃ القضاء کیتا، پھر جیرانہ تو کیتا، یہ سارے حج تو پہلا کیتے، حج نہیں سجے کیتا، حج بعد کیتا، یہ مسئلہ کوئی نہیں، بالکل جڑا آدمی عمرہ جنہوں نصیب ہوندا یہ چانس مس نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم اس پاروں لوگ مغالطے کا شکار نہ ہو جان، اس آیت کی وضاحت ضروری ہے۔ آیت قرآن پاک بھی یہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تسی کہہ دے لوگاں کہ جو کچھ اللہ دی طرفوں میرے تے وہی نازل ہوئی نا وہ دے اندر میں کوئی حرام چیز نہیں پاؤندا جڑی کسے کھان والے واسطے جنہوں کھانا چاہے حرام ہوئے، یعنی ایڈی وڈی ہے کہ کوئی حرام نہیں میری وہی کسے کھان والے لی بھی جڑا کھانا چاہے سوائے دے کہ وہ مردار ہوئے یا ذبح کیتے جڑا خون بہ جندا وہ ہوئے، یا سور دا گوشت ہوئے کہ وہ ناپاک ہے، یا اللہ تو سوا دوسرے دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ اے 4 چیزاں مینوں اپنی وحی چ ملدیاں، لا جدو پھر میں اپنی وحی جنہاں تو سوا کوئی حرام نہیں پاؤں، ایڈی واضح ہے۔ تے اس پارو مفتی صاحب ہی نہیں، ساڈے ملک دے اندر بھی کئی لوگاں نے کتاباں لکھیاں جڑے حدیث دے منکر ہے، انہیں یہ آخیا بھائی کیوں انہیں حلال حرام بنائے تسی، نہیں کوئی کھانا چاہتا نہ کھاوے مگر حرام کچھ نہیں، جدو اللہ نے کھول کے کہتا بے میرے تے جو کچھ وہی نازل ہوئی ہے وہ کسے کھان والے واسطے کوئی حرام نہیں سوائے نہ 4 چیزاں، صاف کر اس طرح دے کیوں تسی حرام بنائے، کیا پرندے حرام ہیں کیا جانور حرام ہیں، کتاباں لکھ دی سنت دے منکر جڑے انہوں نے اتنے کتاباں لکھیاں کہ قرآن دے خلاف بن لئی پھر دے تسی کرنا،
تو علماء چوں بھی انہوں نے مفتی صاحب نے انہوں لیا وہ ہی نہیں خیال ہے پچھلیاں دا بندے نویں گل پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاندے حیران نہیں ہونا چاہیے گل پیچھے انسیا والہم البغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر یہ جابر فرماؤں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے کراں جڑے گدے یہ بھی کیونکہ جنگلی گدا حلال ہے گور خر انہوں آتے انہوں گدا کہ مگر جانور ہی ہو رہے گھریلو گدے حرام ہے کھچراں دا گوشت حرام ہے درندیاں جو جڑے وہ حرام ہے پرندے تو جدو اتنی احادیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں حرام کیتا قرآن کہن دیا میری وہی چھوڑا حرام کوئی نہیں اے تہاڈے سامنے صورتحال رکھتی کہ سوال ٹیڑھا بالکل بڑے نے نا تونا نیویاں کیتیاں بھی ہن دا حل کی کریے تفہیم القرآن مولا نے آکھا نہیں قرآن نے جدو آکھا حرام حرام یہ ہو رہنے باقی مکروہ ہے ٹھیک ہے مگر یہ تے ذکر ہے کہ رسول اللہ نے حرام کیا انہوں کہ انہاں دا کھانا حرام تو میرے بزرگوں رضیزو اس پاروں قرآن مجید نو پڑھن واسطے علم دی ضرورت ہے کہ آدمی کسی عالم نہ واسطہ رکھے ورنہ تباہ ہو سکتا شاید یہ بھی حرام ہے جڑیاں رسول اللہ نے حرام کی قرآن دے بھی 4 حرام ہے 4 صورتاں چایا اور رسول اللہ نے جڑے حرام کیتے کہ اڑن والے پرندیاں جڑا پنجے نہ شکار کرے درندیاں جڑا کچلیاں نہ شکار کر کے پھاڑ کے کھاؤں اور گدے اور کھچر بلی دا بھی آپ نے آکھیا انہوں نے بلی دا بھی آکھیا کھا لو نہیں جابر بناؤں دے رسول اللہ نہا نقل بحرہ کہ بلی کھان تمہیں حضور نے منع کی ہن حل کی ہے اللہ دی توفیق نہ میں تمہیں دس رہا کہ حل یہ ہے کہ قرآن مجید نو مسلسل پڑھنا چاہیے پچھوں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم سامعین کرام قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام ہے 18واں رکوع دا اور پہلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی اس آیت دے پڑھن دی غرض ہے کہ پچھلے جمعے جڑے سوال موصول ہوئے انہاں چ ایک سوال اس فتوے دے بارے سی جڑا جامع ازہر دے مفتی صاحب دا اخباراں چ آیا کہ انہوں نے آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے باقی بلا کتا رچ شیر جو بھی ہے نا سب حلال ہے مسلمان انہوں کھان کسی قسم دی ممانعت نہیں یہ سوال سی یا میرے کو لکھیا پیا تو وقت ہی نہیں ملیا سوال اہم ہے کیونکہ قرآن مجید دی آیت بڑی علماء واسطے مشکل ثابت ہوئی لوگوں نے دیجنا بڑیاں ٹامک ٹوئیاں ماریاں پلے کچھ نہیں کیا گل بھی کئی لوگوں نے کہی بھی قرآن نے جو صاف کہتا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری ویچ کوئی حرام نہیں تو کیوں حرام پڑھاؤنے اسی فتح انہوں نے جامع ازہر دے عالم میں بھی دہرایا یہ تفسیر دی کتاباں جدو الجامع لحکام القرآن قرطبی دجیاں پڑھے تو اتنے ذکر آ جاتا کہ آ بندے جڑے اسے دے قائل ہے ہر شے حلال ہے سوائے نہ 4 چیزاں دجیاں نے کیا نہیں اس معنی دی آیت ہے جدو مکے سی یہ گل اس وی ہوئی گل سی 4 حرام سی بعد ہور بھی حرام ہوئیاں اس لیے انہوں نے سورت مائدہ چ آکھیا اللہ نے کیا کہ جنہوں لاٹھی ماری جائے مرد ہے جنہوں سنگ ماریا جائے مرد ہے جڑا کھوج ڈگ کے مرد ہے یہ چیزاں کچھ اور اللہ نے بیان کیتیاں مگر یہ گل کچھ نہ بنی کیونکہ وہ ساریاں مردار چاہیے کہ اپنے آپ ہی مرد ہے یا ادھر دیا چوٹاں لگ کے مرے زبان وہ تو مہتا کی تشریح ہوئی نا کہ مردار ہی کھول کے اللہ نے دستا کہ مردار ہے ہی نہیں جڑا تبھی موت مرے اگر درندے نے پھاڑ لیا کھوج ڈگ گیا لاٹھی بجی یا کوئی زخمی ہو گیا ذبح نہیں ہو سکیا مردار ہی ہوا وہ صرف تفصیل ہے کہ گل مہتا کھول کے بیان کے نویں حرام شاہ نہیں لڑی کچھ نے کیا کہ قرآن نے تو حرام یہی کیتا مگر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتیاں چیزاں انہوں نے کیا عقل دی گل کرو رسول قرآن نو منسوخ کر سکتا قرآن نے جدو آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری ویچ کوئی حرام نہیں نبی پاک نے پھر حرام کولوں بناونی ہے
اس پاروں تسی حیران ہو گئے کہ عالم اسلام دے ایڈے وڈے عالم مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ہتھیار سر دیتے کہ ساری گلاں پڑھن تو یار پتہ لگا 4 حرام ہے اصلی، باقی جنیاں نے حدیث پاک انہوں نے کہہ لو مکروہ کہ اچھا نہیں کہنا پہ گیا کہ ایت نہیں جان چھڑ دی، ایت آندی کہ میری وہی سوائے 4 چیزوں نے کوئی حرام۔ اس تو مفتی ادر نے بھی جو کہا بھی بلی کتا رچ شیر جڑے سارے حلال اس سے فتوی دیتا ہے۔ دوجے پاس اسی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حرام کیتا اور چیزاں اور صحیح ترین حدیثاں، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام، درندیاں تو جنے ہیں نا کچلیاں نہ شکار کر دے، درندے جڑے پھاڑ کے جانوراں کھاندے وہ حرام ہے انہاں دا کھانا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع کرتا ان کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر، اڑن والے جانوراں تو جڑے پنجے نہ شکار کر دے، اے نہیں کہنا چاہیے طوطا پھڑ کے کھانا، پھڑ کے جانوراں کھانا اور بیچارے نے کہنا نہ کھانا، پنجے نہ پھڑنا نہیں شکار کرنا کہ وہ شکاری پرندہ ہوئے گوشت خور ہوئے دنیا جانوراں نوں شکار کرے۔ اس تو پرندیاں چوں ذی مخلب اور درندیاں چوں کچلیاں جڑی منع کی۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، ابو سالبہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گھراں گدھے آ یہ بھی حرام کیتے کہ گدھے دا گوشت بھی حرام۔ دوجی حدیث پاک چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کھچر بھی جڑا یہ بھی کیا کہ کھچر بھی نہیں تسی کھا سکتے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر